مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے علم کو اہمیت کب دی ہے؟ ہم نے کبھی علم کو اہمیت نہیں دی، ہم نے ہمیشہ دولت کو اہمیت دی ہے۔ اور سن، دولت وہ چیز ہے کہ ایک چوری میں ختم ہو سکتی ہے، ایک زلزلے میں ختم ہو سکتی ہے، ایک ڈاکے میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن علم وہ چیز ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا ہے، جس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، جس کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ علم وہ شے ہے جتنا بانٹا جاتا ہے یہ اتنا بڑھ جایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو پڑھاؤ، پڑھائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، کبھی بیٹیوں کو پرایا نہ کرنا، بیٹیوں کو اپنا سمجھ کے پڑھانا۔ اگر بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں تو بیٹیاں کائے کا سہارا ہوتی ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں، اس لیے بیٹیوں کو آخرت کا سہارا سمجھ کے پڑھائیں۔ اور میں گزارش کروں گا، دولت تو آنی جانی ہے، مدرسے چل رہے، لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں نے جم کے فائدہ اٹھایا لاک ڈاؤن کا، اور ہر مدرسہ والے کہا مولانا اب کے تو لاک ڈاؤن تھا۔ کسی کی فصل گورنمنٹ نے کاٹ لی لاک ڈاؤن میں، بتاؤ، کسی کی فصل کاٹ کے گورنمنٹ لے گئی کہ لاک ڈاؤن تمہیں نہیں دی جائے گی؟ فصل والوں کی فصلیں ہوئی، کھیتی کرنے والوں کو پورا ملا، فرق پڑا تو بزنس مین پہ یا نوکر پیشہ لوگوں پر جن کی زمینیں تھی ان پر تو فرق نہیں پڑا، تو زمیندار بھی کہہ رہے ہیں مولانا لاک ڈاؤن تھا، زکوٰۃ بھی کھا گیا، خیرات بھی کھا گیا، پھر کہہ رہے ہیں مولانا تعویذ دے دو، للہ جوتا لے کے کھڑا۔ زکوٰۃ کھا کے بچے پالے اور جوتے کے لیے تعویذ لینے آ رہا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی شرابی بھی بنے گا، یہ جواری بھی بنے گا، سٹے بھی لگائے گا، یہ دولت میں بھی آگ لگائے گا، اس لیے کہ اس کی پرورش حلال لقمے سے نہیں حرام کے لقموں سے کی گئی ہے۔ اگر حلال کے لقموں سے کی گئی ہوتی تو یہ شرابی جواری سٹوری نہ ہوتی، حرام کے لقموں سے نہ کی گئی ہوتی تو فاقے تو کر لیتا لیکن حرام کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔ زکوٰۃ ڈکار گئے پوری پوری۔ کہہ رہے مولانا اس بار لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن تھا تو تیرے بیٹوں پہ زکوٰۃ کھانا جائز ہو گئی، جو مدرسوں کا تھا وہ بھی کھا گئے۔ ان نوجوانوں بدلو طریقے، جو حق تم پہ اللہ نے رکھا ہے وہ حق واپس کرو، اس کا دو، ورنہ اولاد کھو بیٹھو گے۔ اولاد کھونے کا مطلب یہ نہیں مر جائے گی، ہوگی تو لیکن تمہاری نہیں ہوگی، سر تمہارا ہوگا، جوتا تمہارے بیٹے کا ہوگا، گریبان اس کا ہوگا، ذلت تمہاری ہوگی۔ ہاں بیٹھے جوان، اللہ سلامت رکھے، جوانوں میری بات یاد رکھنا، بھوکے بھی مرنا پڑے تو مر جانا لیکن حرام کی طرف قدم مت بڑھانا۔ ہم رات رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں، ایسی لوٹری لگ جائے کہ 50 کروڑ مل جائے، ایک رات میں 50 کروڑ کمانا چاہ رہے ہیں۔ تجھے پتا ہے سب سے تیز بڑھنے والا پیڑ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیلے کا۔ کتنا مضبوط ہوتا ہے، لات مار دو تو گر جاتا ہے، تو جو تیزی سے بڑھتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے نا، جو دھیرے دھیرے بڑھتا ہے وہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ایک رات میں کروڑ پتی بن جائے، حرام کے لقموں کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو کتنے مسلمانوں نے، اب آپ پرسنٹیج اگر نکالیں نا، میں بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، 1 نمبر پہ بیاز میں مسلمان ہے، شراب پہ 1 نمبر پہ مسلمان ہے، جوئے میں 1 نمبر پہ مسلمان ہے، سٹے میں 1 نمبر پہ مسلمان ہے۔ ہم کہاں جانے لگے ہیں؟ مرنا نہیں ہے ہمیں قبر کے اندر نہیں جانا ہے، ہمارے جسم کو کیڑوں کی خوراک نہیں بننا ہے۔ تجھے کیا لگا ہے کہ کروڑ پتی بن جائے گا تو زمین کے اوپر رکھا رہے گا، ارب پتی بنے گا تو قبر کے اندر نہیں جائے گا؟ وہ اللہ کے بندو، اگر اللہ توفیق دے مر جانا لیکن حرام کے لقموں کی طرف قدم مت بڑھانا۔ یاد رکھنا اگر ایک لقمہ بھی حرام کا حلق کے نیچے اتر گیا تو قرآن یہ کہتا ہے جو بدن حرام کے لقمے کھا کے بڑھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا ڈالے گا۔ تجھ میں زیادہ دماغ ان کرتا ٹوپی والوں میں نہیں ہے، یہ بدھو ہے، یہ بے وقوف جماعت ہے، یہ تم سے زیادہ ٹیلنٹڈ جماعت ہے، یہ تم سے زیادہ مائنڈڈ جماعت ہے۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ سنو یہ کڑوی سچائی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ علم والے مدرسے والے بے وقوف ہیں، بدھو ہے، تو غلط سوچ ہے۔ اگر یہ چاہیں تو یہ منٹوں میں لاکھوں کو کروڑوں میں بدل سکتے ہیں، لیکن جانتے ہو انہیں کروڑوں پیارے نہیں ہیں، انہیں مدینے والے مصطفیٰ پیارے ہیں۔ ہاں
5000 پہ گزارے کر لیں گے لیکن حرام کے لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. کیوں؟ یہ ٹوپی جو ہے نا، یہ صافہ، یہ کرتا، یہ جبہ، یہ بے وقوفوں کا لباس نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا پسندیدہ لباس ہے. ہم نے دنیا میں ان کی پسند کی فکر کی ہے، آخرت میں بھی یہی چاہتے ہیں ہمیں حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اگر امتی ہو حضور کی تو حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا. اور کبھی دکھ لگ جائے نا، دکھ لگ جائے، تنگ دستی ہو سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر حرام کی طرف قدم نہ بڑھا، 2 قدم مسجد کی طرف بڑھا دے. 2 قدم مسجد کی طرف بڑھا. بڑی اچھی مسجد بنی ہے، ہم ابھی کہتے ہیں مسجد میں اپنے استاد محترم کے ساتھ گئے ہیں، بڑی خوبصورت آپ نے مسجد بنائی، اے سی او کا انتظام ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ جتنی اچھی مسجد ہے اتنے اچھے نمازی بھی ہیں. پابندی سے سٹے کے پیسے نمبر پوچھنے جا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہا مولانا کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جو نمبر بتا دے کرے. جی یہ بھی مولوی بتا دا ہے، معاذ اللہ ستوار معاذ اللہ. کہتے وہ ننگے صاحب ہیں، پیر ہیں، وہ ننگے وہ بتا دیتے ہیں. او خدا کے واسطے تجھے مصطفیٰ نے کون سی رسی دی تھی؟ تجھے دین کی رسی حضور نے عطا فرمائی. تنگ دستی تھی تو مدرسے کی طرف چلا جاتا، غریبی تھی تو مسجد کی طرف چلا جاتا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے کہتا یا اللہ میرے گھر میں رزق نہیں ہے، اپنے کرم سے برکتیں عطا فرما دے. 2 رکعت نماز حاجت کے بعد روزی کا سوال کرتا، اللہ تیرے گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا. اور آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں اگر تیرے گھر میں روزی میں برکت نہ تھی اور خدا نے بیٹی دی تھی تو سٹے اور جوئے کی دکان پہ نہ جاتا، حرام چیزوں کی طرف قدم نہ بڑھاتا، پیاز کے لیے پیسہ نہ دیتا، بلکہ مصلی بچھاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، بعد میں بیٹی کو آگے بٹھاتا اور اس کے بعد اپنے بھی ہاتھ اٹھاتا، بیٹی کے بھی ہاتھ اٹھوا دیتا اور اتنا کہہ دیتا یا اللہ اس بیٹی کے صدقے میں رزق میں برکت عطا فرما دے. علماء فرماتے ہیں ہاتھ نیچے بعد میں آتے، اللہ رزق کا انتظام بیٹی کے صدقے میں پہلے فرما دے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. بہت اچھے. کتنے لوگوں کو بہنیں پیاری ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. نہ سب کو تو پیاری حضرت نہیں ہوں گی مگر بھلے دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اللہ سلامت رکھے. اگر کسی نے جھوٹا بھی ہاتھ اٹھایا اللہ آج کے بعد اسے بہنوں کا پیار عطا فرما دے. آمین. ہاں سب کو بہنیں پیاری ہیں، مائیں سب کو پیاری ہیں. بولیں سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تھپڑ مار کے ماں کی آنکھیں نکال لی، ہم سب کو جانتے ہیں. اللہ سب کو ماں کا پیار عطا فرمائے. بیٹیاں سب کو پیاری ہے نا؟ بول تو سکتے ہو بھائی. پرمیشن بھلے ہی 10 بجے تک کی تھی، بولنے پہ تو کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے نا. جی اے جلسے والے بھائی صدام صاحب ہیں، حضرت قبلہ صاحب، یہ پرمیشن جب لے لی ہے تو آپ کو بولنے میں تھکن محسوس ہو رہی ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو چلو مائک پہ تم آ جاؤ نیچے، ہم آ جاتے ہیں، تم بولو ہم بول کے دکھائیں. سب کو پیاری ہے نا؟ سبھی کو پیاری ہے. تو اگر غریب بھی آئے تو بہن بیٹیوں کو آگے بٹھاؤ. اور سب سے بڑا وظیفہ امیر ہونے کا بتانے لگا. جی سب سے بڑا وظیفہ اگر تمہارے گھر میں تنگ دستی ہے، روٹیوں کے لالے پڑے ہیں تو اپنے رزق میں قرآن پڑھنے والوں کا حصہ شامل کر لو. سب سے بڑا امیر ہونے کا وظیفہ اپنے دسترخوان پہ قرآن والے کو مہمان بنانا، قرآن والی کو مہمان بنانا. حضرت کا مدرسہ ادارہ چلتا ہے، یقیناً باہر کی بچیوں کا بھی اللہ کے انتظام ہو، پڑھے باہر کی بچیاں بھی. اور ہماری قوم کتنی اچھی قوم ہے. ابا مرے گا نا تو سیدھی مارکیٹ جاتے ہیں. سارے جاتے ہیں کیا؟ کہاں جاتے ہیں؟ مارکیٹ. کیا لینے؟ 2 چیزیں، ایک کفن، دوسرا قرآن. کفن خرید کے لاتے ہیں، قرآن ہدیہ کرا کے لاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا نا. بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ کوئی ٹیکس تھوڑی پڑ رہا ہے. اگر نہیں ہوتا تو چلو مسجد میں بھی دکھاؤں پیٹیاں. سیدھے جاتے ہیں، پوری پیٹی کا ہدیہ کرایا، کفن لیا، چلے آئے. لکھ دو اس پہ ابا کا نام فلاں مرحوم کی جانب سے. کیوں لائے بھائی؟ کہ یہ ابا کے اصال ثواب کے لیے. اتنی پیٹیاں بعض مسجدوں میں ہو گئی کہ رکھنے جگہ نہیں. کتنے پارے رکھے گل گئے، دیمک لگ گئی، کوئی کھولنے والا رکھے کسی کو ثواب نہیں ملنے والا.
یہ بھی سن، ثواب تبھی ملے گا جب وہ پارا پڑھا جائے گا. ہم نے پارے لا کے رکھے اور 2-4 بار پڑھا گیا، پھر ایک کونے میں پارے رکھ دیے گئے. 6-6 سال ہو گئے کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. بیٹا مطمئن تھا، میں نے ابا کی میت پہ پیٹی رکھی تھی لے جا کر کے. او اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو تمہارا پاپ بخشا جائے، اگر چاہتے ہو کہ ثواب تمہاری ماں کو ملے، اگر بہن پیاری ہے، بیٹی پیاری ہے، ایصال ثواب کے لیے تم پارا خریدنے گئے تھے، قرآن کا ہدیہ کرنے گئے تھے، تو سن پیارے، سب سے آسان طریقہ، بہتر طریقہ میں بتاتا ہوں. اتنے پارے قرآن اور مسجد میں رکھے ہوئے ہیں کہ پڑھنے والے میسر نہیں ہے. اگر چاہتے ہو باپ کی قبر میں اس کو راحت ملے تو کبھی جانا حضرت کے ادارے میں، جا کے کہنا مولانا بتاؤ لیٹر میں کتنی کمی رہ گئی ہے، حضرت بتائیے نا اس میں کتنا خرچ ہے. تو تم اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے 4 دیگیں بریانی کی بناتے ہو، 6 دیگیں عورت گوشتوں کی بن رہی ہے، اس لیے کہ آج ابا کا 40واں ہے. بند کرو یہ فالتو کے خرچے، اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. باپ کی میت پہ لوگوں کو دعوتیں کھلا رہے ہو، ایسا لگتا ہے 40واں نہیں ہے، جیسے باپ کا ولیمہ ہو رہا ہے. جس پیسے سے تم دعوتیں کھلا رہے ہو وہ سراسر شریعت کو ناپسند ہے. اس پیسے کو اٹھا مدرسے میں جا کے کہ مولانا یہ پیسے لو، مدرسے کی چھت میں لگاؤ. کوئی دعا کرے نہ کرے، اس کے نیچے بیٹھ کر کے جتنی بار قرآن پڑھا جائے گا اللہ قبر میں تیرے باپ کو راحت کی سانس عطا فرماتا رہے. واہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے حضرت، زندہ باد. یہ ہے بخشش کے راستے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا باپ بخشا جائے. تو کبھی جانا، جا کے پوچھ مولانا بتاؤ بچے کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نگاہ ڈال، اگر پنکھا نہیں ہے نا تو ایک پنکھا لگوا دے. جی تیرے بچے فریج کا پانی پیئے، قرآن والوں کو نل کا تازہ پانی بھی نصیب نہیں، یہ ٹنکی کا پانی پیتے. اللہ توفیق دے تو سن مدرسے جا کہ حضرت فریج میری طرف سے، کولر میری طرف سے. سن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مرنے کے بعد گارنٹی نہیں تیرے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. کتنے لوگ ایسے جو پردادا کی قبر پہ جاتے ہیں جان بوجھ کے، کوئی بھی نہیں جاتا. ابا کو بھی 40 تک یاد رکھتی ہے دنیا، آج بڑی بے وفا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے تمہارے مرنے کے بعد. ہاں 1-2 سال میں قبریں بیٹھ جاتی ہے نا، 1-2 سال میں قبریں بیٹھ جاتی ہے تو ان پہ کوئی مٹی ڈالنے بھی نہیں آتا، مٹی ڈالنے بھی نہیں آتا. کوئی گارنٹی ہے کہ کوئی تمہاری قبر پہ پھول چڑھائے؟ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے آخرت کے انتظام کر جاؤ. ایک فریج لگوا دو، پنکھا لگوا دو، کولر لگوا دو. کوئی دعا کرے نہ کرے، جب یہ کولر چلے گا یہ ٹھنڈا پانی قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے حلق کے نیچے اترے گا. خدا کی قسم کلیجہ بعد میں ٹھنڈا ہوگا. اللہ تیری قبر کو اپنے کرم سے پہلے ٹھنڈی کر دے گا، پہلے ٹھنڈی کر دے گا. تو یہ ادارہ مدرسہ آمنۃ البنات جو ہے یہ عظیم ادارہ ہے. اس کے ہم نے دونوں طرح سے اس کی مدد کرنی ہے. بیٹیوں کو پڑھانا بھی ہے، اس ادارے کو آگے بڑھانا بھی ہے. بڑھائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. اور ایک بات بتا دوں، جن بستیوں میں ادارے ہوتے ہیں ان بستیوں میں زلزلے بھی آتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ اداروں اور مدرسوں کی برکتیں ہوتی ہیں. ہاں تو اگر اللہ توفیق دے اور تمہیں باپ پیارا ہے نا تو اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، سب نے کہا نا ماں سب کو پیاری ہے، ماں سب کو پیاری ہے، سب نے کہا تھا نا. تو ماں صرف کہنے کے لیے پیاری ہے یا اس کے نام پہ لٹانے کے لیے بھی پیاری ہے؟ ابا جو چھوڑ کے گیا تھا اس کی تو 24 انچ کی LCD لا کے لگا لی تھی نے، اس کی قبر کے ٹھنڈک کے لیے تو نے 24 انچ کا نوٹ بھی دیا مسجد میں. کہنے تو سب کو ابا پیارا ہے. جو جائیداد وہ لاکھوں کی چھوڑ کے گیا تھا تو نے اس کے نام پہ خدا کے لیے کتنی دی؟ صاحب باپ کے بیٹھے باپ کی جائیداد پہ مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر بیٹھ گئے. اور جیسے تم نہیں دے رہے باپ کے لیے تمہاری اولاد بھی نہیں دے گی تمہارے لیے. یہ یاد رکھنا. ہاں مولوی جذبات میں نہیں کہہ کے جا رہا، لکھ کے پتھر کے نیچے دبا دینا اور اپنی اولاد سے کہنا بیٹے میرے مرنے کے 10 سال بعد کھول کے دیکھ. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. جی زندہ باد. اگر ماں باپ پیارے ہیں تو اٹھو اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پھر اس ادارے کا تعاون کرو. اور دوسری بات پر بتا دو، دنیا مدرسوں کے پیچھے پڑی ہے. ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ مدرسے بند ہو جائے. جب تعلیم چھن جائے گی تو یہ قوم آسانی سے ختم ہو جائے گی. تمہیں جو بچا کے رکھا ہے نا اداروں نے بچا کے رکھا ہے. تم جو باقی ہو نا مدرسوں کی وجہ سے باقی ہو.
ورنہ جا کے دیکھو کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ علم نہیں ہے، کہنے کو مسلمان ہے لیکن فرق نہیں کر سکتے آپ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے۔ آج جو یہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں نا مدرسے کی دین ہے، یہ جو چہروں کی دھاڑیاں مدرسوں کی دین ہے، آج یہ جو کرتے پجامے ہیں مدرسوں کی دین ہے، آج جو تمہیں کلمہ یاد ہے نا انہی مدرسوں کی دین ہے۔ جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں نا ان علاقوں میں بچوں کو کلمے تک نہیں آتے، کلمے تک نہیں آتے۔ ہمارے بھائی صدام بھائی کتنے ماشاءاللہ بھائی صدام حسین صاحب نے 5000 روپے مدرسہ آمنہ للبنات کے لیے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور مولا ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے۔ ہے کوئی بندہ جو 5000 کے بھی آگے جانے والا ہو؟ ابھی ماشاءاللہ سب نے کہا تھا مجھے ماں بھی پیاری ہے ابا بھی پیارا ہے کوئی اور بندہ؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے مولانا وسیم صاحب ہمارے ساتھی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے 500 روپے اپنے والدہ کی سال ثواب کے لیے ماشاءاللہ پیش کیے۔ اللہ ان کے اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہے کوئی اور بندہ بھائی؟ سوچ رہے ہوں گے اگر اب دے دیا تو صبح کو گوشت کہاں سے آئے گا؟ ہے نا مرضی ہے تمہاری، اللہ توفیق دے۔